بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 تک جو آیات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مثالیں بیان کی ہیں، تو آغاز میں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تمثیلات کے بارے میں یا مثالوں کے بارے میں ایک ابتدائی وضاحت کر دی جائے۔ مثال اور ایک چیز ہے اور تشبیہ دوسری چیز ہے۔ تشبیہ عام طور پر مفردات میں ہوتی ہے، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید جو ہے یا فلاں آدمی جو ہے وہ شیر کی طرح ہے۔ اب ایک فرد کو ہم نے ایک چیز یعنی شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ میں جو وجہ شبہ ہے جس میں تشبیہ ہم دے رہے ہیں وہ بہادری ہے، شجاعت ہے۔ لیکن یہ جو تمثیلات ہوتی ہیں اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی چیز ہو، اس میں بہت سی چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور اس مجموعے کو کسی اور مجموعے کے ساتھ کیا ہے مماثلت کی وجہ سے ہم اس کا ہم مثل ٹھہراتے ہیں۔ تو اس میں صورت واقعہ ہوتی ہے، یعنی ایک بہت بڑی سچویشن ہے، صورت واقعہ ہے، صورت حال ہے، اور اس صورت حال میں مختلف کریکٹر ہو سکتے ہیں، مختلف باتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ مماثلت کی وجہ سے ان کی وضاحت ہوتی ہے تمثیل کے طور پر۔ اب ان میں جو پہلی مثال ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ فرمایا کہ ان کی مثال، یعنی جن لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح سمجھو، ایسے سمجھو کہ گویا ایک شخص تھا کہ جس نے بڑے جتن سے، محنت سے، جد و جہد سے آگ جلائی۔ استوقدہ جلائی، اس نے طلب کیا، اس نے ایندھن طلب کیا، اس نے آگ کو، یعنی آگ جلائی بڑے جتن سے، محنت سے، باب استفعال ہے، تو بڑی محنت سے، جد و جہد سے اس نے آگ جلائی، اور اس کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں۔ آگ جلانے والے نے آگ جلائی اور اس کے ساتھ کچھ ساتھی ہیں۔ اب جہاں پر وہ آگ جلی تو وہاں کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ۔ وہ آگ تو جلی، آگ روشن ہوئی، اور اس آگ کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ انہوں نے اس آگ سے، آگ کی چمک کو دیکھا، روشنی کو دیکھا، اس کے آثار کو دیکھا۔ لیکن آگے کیا ہوا کہ وہ جو آگ کے ارد گرد لوگ تھے جن کو اس آگ میں مزید ایندھن ڈالنا چاہیے تھا، اس کو رواں یعنی جاری و ساری رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے تھی، انہوں نے کوئی دلچسپی نہ لی، کوئی جدوجہد نہ کی، انہوں نے اس آگ کے اندر کوئی یعنی اپنا حصہ نہ ڈالا۔ تو کیا ہوا؟ فلما جب اضاءت ما حولہ، اس آگ نے ان کے ماحول کو، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے دائیں بائیں اس آگ نے روشنی پیدا کر دی، روشن ہو گیا۔ ذہب اللہ بنورہم، تو اس گروہ نے جن کے ارد گرد آگ جلائی گئی تھی چونکہ کوئی دلچسپی نہ لی، تو وہ جو آگ تھی، نور تھا، روشنی تھی، وہ وہاں سے چلی گئی۔ لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت کہ جب کوئی آگ جلائے اور اس میں مزید ایندھن نہ ڈالے، اس کو مزید روشن کرنے کے لیے اپنا حصہ نہ ڈالے، تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اس طرح وہ آگ بجھ گئی،
اور جب وہ بجھی تو کیا حال تھا ان کا، تارکہم فی ظلمات لا یبصرون، اتنی تاریکی ہوئی کہ جن کے ارد گرد آگ جلائی گئی تھی، جب وہ آگ بجھ گئی تو وہ لوگ جو تھے وہ ظلمات، اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، تو اس اندھیرے میں وہ گھر گئے، چاروں طرف ان کے اندھیرا چھا گیا، اور حالت یہ ہوگی کہ لا یبصرون، نہ ان کی بصیرتیں کام کر رہی ہیں، نہ بصارتیں کام کر رہی ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون۔ یہاں سم یہ جمع ہے اسم اور سما کی، جس کا معنی ہوتا ہے بہرا، بکمن جمع ہے ابکم اور بکما، جس کا معنی ہوتا ہے گونگا، اور عمیون جمع ہے اعما اور عمیا کی، اندھے، جس کا معنی ہے، اور چونکہ درمیان میں واو نہیں لائی گئی بلکہ بغیر واو کے لا کر سمن بکمن عمیون بیک وقت جمع کیا گیا ہے ان صفات کو، تو اس کا معنی وہ ایک وقت میں بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، یعنی ایسا قافلہ ہے، اس قافلے کے جتنے افراد ہیں، شرکاء ہیں، اس میں جو شریک ہیں، وہ بیک وقت گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فہم لا یرجعون، ان کے لیے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، آنکھیں ہیں نہیں کہ واپسی کا راستہ دیکھ سکیں، زبان چلتی نہیں کہ کسی سے راستہ پوچھ لیں، بہرے ہیں کہ کوئی ان کو آواز بھی دیتا ہے تو ان کو سنائی نہیں دیتی۔ تو چونکہ سمع، بصر، فؤاد اور آنکھیں، بصیرت، بصارتیں سب سے پیدل ہیں، اس لیے فرمایا فہم لا یرجعون، یہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ کن کی مثال ہے؟ تو یہ دراصل ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ ان کی مثال ہے، یعنی جنہوں نے حسد سے، رقابت سے، ضد سے اور تعصب سے ان کی بنیاد پر قرآن کا، اسلام کا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا ہے، تو وہ جو ابتدا میں ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے حوالے سے کچھ روشنی تھی، اس انکار جدید کی وجہ سے وہ روشنی بھی ان کی ناکارہ ہو گئی۔ یعنی جب کوئی امت، گروہ نبی وقت کا انکار کرتا ہے، ہدایت جدیدہ کا انکار کرتا ہے، وحی جدید کا انکار کرتا ہے، تو اس کی پاداش میں جو اس کے پاس بصیرت و بصارت ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ یا تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اگر انسان وہ عمل کرے، وقت کے نبی پر ایمان لائے، وقت کی کتاب پر ایمان لائے، وقت کی شریعت جو اس کے احکام پر چلے، تو اس نتیجے کے اندر، اس کے نتیجے میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے انر میں نور پیدا ہوتا ہے، نور جو ہے وہ فرقان کی شکل اختیار کرتا ہے، اس کی رگ رگ کے اندر کتاب اللہ کا نور جو ہے وہ نفوذ کر جاتا ہے، اہل نور بن جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ انکار کرتے ہیں تو انکار کی وجہ سے جو ان کا سابقہ ایمان تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، تو ظلمتوں پر ظلمتیں ان کو گھیر لیتی ہیں، اور ان ظلمتوں کی وجہ سے ان کو ساتھ والا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، نہ آنکھیں کام دیتی ہیں، نہ دل دماغ کام دیتا ہے، نہ زبان کام دیتی ہے، نہ کان کام دیتے ہیں، تو بس وہ انڈا دن، اندھوں، بہروں اور گونگوں کی طرح اسی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں اس جنگل میں، اور اس جنگل سے نکلنے کا ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے نور توحید کا انتظام کیا، نور اخلاق کا انتظام کیا، نور سیرت و کردار کا انتظام کیا، بڑے جتن کیے، بے پناہ جدوجہد اور محنت سے ان کو سرزمین مصر سے، جو غلامی، محکومی اور محتاجی کی زمین تھی بنی اسرائیل کے لیے، وہاں سے ان کو نکال کر لائے صحرائے سینا میں، اور صحرائے سینا سے آگے چل کر ان کو عمالقہ کی جو بستیاں تھیں، ممالک تھے، حکومتیں تھیں، اقتدار تھا، وعدہ کیا کہ تو اگر تم اس کے اللہ کے پیغام پر چلو گے، وہ تمہیں ارض فلسطین جو کہ
جنت عرضی کی بہترین مثال ہے، اس کا والی و وارث بنائے گا۔ لیکن انہوں نے وراثت کے احکام نہ مانے، نہ اس سے عہدہ برا ہوئے، تو نتیجتاً در در کی ٹھوکریں کھانا تو انہیں نصیب ہوا، لیکن کسی مقام بلند تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ تو یہ پہلی مثال ہے ان الذین کفروا معاندین کی، جو ضد، تعصب، عداوت، عناد اور مجرد صرف اور صرف حسد اور بغض کی وجہ سے کتاب اللہ کے ساتھ انکار کا رویہ اختیار کر رہے تھے، رسالت محمدیہ کا انکار کر رہے تھے، اس پروگرام کا انکار کر رہے تھے جو کتاب اللہ کی بنیاد پر انہیں ملا تھا۔ تو فرمایا فہم لا یرجعون، ان سے توقع نہیں ہے کہ یہ اس دشمنی اور عناد سے واپس آ جائیں گے، توبہ کریں گے، رجوع کریں گے۔ اور وہی ہوا کہ آخر کار اسلام غالب بھی آ گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، ارد گرد بھی اللہ کی کتاب کا نور پھیل گیا، لیکن انہوں نے جس ضد اور عناد، تعصب اور حسد کا، بغض کا رویہ اختیار کیا تھا وہ اس سے باز نہ آئے، اور آخر کار مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا اور وہ خیبر چلے گئے، اور وہاں بھی ان کی وہ دشمنی اور عناد جو ہے وہ قائم رہا، اور اس کے بعد جہاں بھی روئے زمین پر گئے اسلام کے خلاف عناد، دشمنی، عداوت اور بغض اور حسد کی آگ جلانے میں وہ مشہور رہے، اور آج بھی وہی صورت احوال ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس عداوت اور عناد کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو پہلی مثال پہ گفتگو ہوئی، اگلی مثال پہ اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔